تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم نئے عہد نامے کی کتب میں سے مطالعہ کر رہے ہیں۔ ہم تیتس کے خط پر پہنچے ہیں۔ یہ نئے عہد نامے کے پادرانہ خطوط میں سے ایک ہے، اور آج ہم پہلے باب کی 5ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کریں، میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم ڈاکٹر اسام کا خیر مقدم کرنا چاہوں گا۔ خوش آمدید بھائی۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید ڈاکٹر اسام۔ بھائی بہت شکریہ۔ ہم تیتس کے پہلے خط کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم پہلے باب کی 5ویں آیت سے باب کے آخر تک مطالعہ کریں گے۔ میں چند آیات پڑھنے کے بعد آپ سے سوال کروں گا۔ پولس نے 5ویں آیت میں فرمایا، میں نے تجھے کریتے میں اس لیے چھوڑا تھا کہ باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں، اور ان کے بچے ایماندار اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودداری ہو، نہ غصہ ور، نہ نشے میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرورت، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قتل بھی کر سکے۔ بھائی اسام، آپ ہمیں اس پر اپنی رائے دیجئے کہ پولس نے تیتس کو کریتے میں کس لیے چھوڑا کہ تو باقی ماندہ باتوں کو درست کرے اور میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے۔ بزرگوں کو مقرر کرنے سے کیا مراد ہے؟ پولس نے تیتس کو اختیار دیا کہ وہ بزرگوں کو مقرر کرے، ایسے بزرگ جو خدا کے لوگوں کے ذمہ دار ہوں، اور پھر میں کہوں گا کہ یہ ایک خاص اختیار ہے جو تیتس کو ملا، اور اعمال کے 14ویں باب میں بھی پولس نے ایسا کیا۔ اس نے اپنے لیے بزرگوں کو مقرر کیا جب وہ برناباس کے ساتھ تھا، اور اس نے یہاں پر بھی ایسا کیا۔ پولس نے تیتس کو بزرگوں کو مقرر کرنے کا اختیار دیا تاکہ وہ کلیسیا میں پادرانہ کردار ادا کریں، اور ہم باقی ابواب میں سیکھیں گے کہ ان کی خاص خصوصیات کیا ہیں، کیونکہ اس کے بغیر وہ یہ کردار ادا نہیں کر سکتے تھے، اور پادری کے ساتھ ان کے پاس ایک نگہبان کا کردار بھی تھا، اور وہ نگہبان ہے، اور یہ خدا کی کلیسیا کے لیے ایک اہم حصہ ہے۔ جیسے کہ 5ویں آیت میں لکھا ہے شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کریں، 7ویں آیت میں نگہبان کی خصوصیات کا بیان ہے، پھر اس کی فہرست دی گئی ہے، اور پھر 5ویں آیت میں لکھا ہے بزرگوں میں جاننا چاہتا ہوں کہ یہ بزرگ ہیں یا نگہبان۔ بزرگوں کا لفظ ساریانی لفظ بیسپٹیرین سے نکلا ہے۔ یہ ساریانی لفظ ہے، یعنی ایک عمر رسیدہ شخص، اس لیے پریسبائٹر بزرگوں کے برابر وہ ایک ہیں۔ اس کا تعلق عمر سے ہے، اور وہ ایک ضعیف شخص ہے، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں بائبل مقدس کے چند حوالہ جات دیکھنے چاہیے۔ صحیح۔ پہلا تموتھیوس 3 باب اور اعمال 20، ان سب پر ایک ہی موضوع پر بات ہوئی، اور پہلے پطرس کے 5ویں باب میں موضوع واضح ہوا۔ پہلا پطرس 5واں باب اور اعمال 20ویں باب میں، تیتس پہلے باب اور پہلے تیموتھیوس کے 3 باب میں، ان چاروں ابواب میں بزرگوں اور نگہبانوں کا بیان ہے کہ ایک بزرگ نگہبان سے مختلف یا وہی نگہبان ہے، اور میں
کہوں گا کہ اس حوالے میں بزرگوں کا تذکرہ ہوا، پھر نگہبان کی بات ہوئی. سو بزرگ ہی نگہبان ہے اور ساتھ ہی بزرگ پریسبٹیری ہے، اور یہ اعمال 20 سے ظاہر ہوتا ہے. اس نے افسس کی کلیسیا کے بزرگوں کو وہاں بلایا. اور دوسری چیز کہ نگہبان کا لفظ ایک یونانی لفظ ہے، مطلب گلہ بانی کرنا، جس طرح پہلے پطرس کے 5ویں باب میں لکھا ہے، اس گلہ کی گلہ بانی کرو. بزرگ بھی عمر کے لحاظ سے پریسبٹیر کی مانند ہے. اس کا کام ہے کہ وہ نگہبان بن کر نگہبانی کرے، اور اپنے کام کے ساتھ وہ پادرانہ خدمت کی نعمت کا بھی استعمال کرے. اور یہ اعمال کے 20ویں باب کے ذریعے ثابت ہوتا ہے کہ ہر صورت میں ایک ہی شخص کے 4 نام ہیں. جب ہم ان 4 حوالہ جات کو اکٹھا دیکھتے ہیں تو جانتے ہیں کہ یہ ایک ہی شخص کے متعلق ہیں. یہ ایک ہی شخص ہے. پریسبائٹر، بزرگ اور نگہبان جو غلامانی کرتا ہے، یہ ایک ہی شخص ہے. ایک شخص. دو نے عمر کی بات کی، جبکہ دو نے اس کے کام اور نعمت کے متعلق بتایا تاکہ خدا کے لوگوں کے درمیان اپنا کردار ادا کریں. اور میں کہوں گا کہ یہ پادرانہ کام ہے. خدا کے گلہ کی گلہ بانی کرو جسے اس نے اپنے خون سے خریدا ہے. صحیح. سو ہم نے سیکھا کہ لفظ بزرگوں کے معنی ہے نگہبان اور پریسبائٹر، جو غلہ کی نگہبانی کرتے ہیں. یہ ایک ہی کام کے مختلف نام ہیں. لیکن پولس نے تیتس کو اختیار دیا کہ ہر شہر میں بزرگوں کو جی بالکل. مقرر کرے. ایک کی بات نہیں. مجھے اس پر اپنی رائے دیجیے. اب پولس دنیا میں موجود نہیں. اب کون ہر شہر یا کلیسیا میں بزرگوں کو مقرر کر سکتا ہے؟ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں یہ کام کیسے ہوتا ہے. اعمال 20 سے یہ واضح ہوتا ہے. جس طرح روح القدس نے تمہیں نگہبان ٹھہرایا، یہ واضح ہے. اعمال 20 سے یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ اب روح القدس بزرگوں کو مقرر کرتا ہے، تب ان کی خصوصیات بیان کی گئی ہیں. پر نگہبان نہیں بن سکتا. پہلے تیموتھیوس کے 3 باب میں لکھا ہے کہ یہ بات سچ ہے کہ جو شخص نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، کیا کوئی خود کو مقرر کر سکتا ہے؟ نہیں. روح القدس ان کو مقرر کرتا ہے جن میں یہ خصوصیات ہوں، اور کلیسیا بھی ان سے متفق ہوتی ہے اور اس کی ان خصوصیات کی وجہ سے اس کی تصدیق کرتی ہے. اور اگر اس میں یہ نہ ہو تو ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ایک شخص پادرانہ یا بزرگ کی خدمات سر انجام دے سکتا ہے. اگر اس میں یہ خصوصیات موجود ہوں پر پادرانہ خدمت یا خدا کے کام کو کرنے میں اس کو کوئی دلچسپی نہ ہو. جیسے تیموتھیوس نے کہا کہ نگہبان کا عہدہ نہیں چاہتا تو اس کو اس کام کے لیے مقرر نہیں کر سکتا. ضروری ہے کہ وہ نگہبان کے عہدے کا خواہش مند ہو. آپ نے اعمال 20ویں باب میں سے افسس کے بزرگوں کا حوالہ دیا. یہاں لکھا ہے شہر با شہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے. اعمال 20ویں باب میں یہ نہیں لکھا افسس کے بزرگ، اور تیتس کے خط میں اس نے خاص شہر کے بزرگ کا نام نہیں لیا. بائبل مقدس نے پریسبائٹر اور بزرگوں پر زور دیا. کیا ہر یہ کی ایک بات نہیں. کلیسیا میں ایک بزرگ ہونا چاہیے؟ اعمال 20 کے مطابق اس کا جواب نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی کلیسیا میں مختلف کردار ادا کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن میں یہ خصوصیات ہوں. وہ خدا کے لوگوں کی فکر کریں اور نگہبان کا عہدہ چاہتے ہوں، تو میں کہوں گا کہ وہی یہ کام کر سکتے ہیں. بزرگوں کی تعداد لوگوں کی تعداد پر مبنی ہے. صحیح. جن کی خدمت کی جائے وہ زیادہ ہونے چاہیے، تو بزرگوں اور پادریوں کی تعداد بھی یقیناً زیادہ ہوگی. یہ پادرانہ خصوصیت ہے. اس میں پادرانہ خصوصیات صحیح. ہوں. لکھا ہے میرے حکم کے مطابق شہر بشہر ایسے بزرگوں کو مقرر کرے. 6 آیت، جو بے الزام اور ایک ہی بیوی کے شوہر ہوں اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں. آپ ہمیں ان خصوصیات کے متعلق بتائیں جو ان بزرگوں میں ہونا اہم ہے. سب سے پہلے اس نے ایک خاص بات کی جس کا ذکر پہلے بھی پہلے تیموتھیوس اور اس کے 3 باب میں ہوا، اور سب سے پہلے ان کے گھر کے حالات کی بات ہوئی. پہلی چیز جو بے الزام ہیں، یعنی کوئی بھی اس پر الزام نہ لگا سکے. ہر کوئی اس سے متفق ہو کہ وہ پاک اور راست اور اپنے برتاؤ میں سب کے ساتھ بہت اچھا ہے. ڈاکٹر اسام اس کی اولاد کے بارے میں بیان کیجیے. اس سے اگلی بات گھرانے کی ہے، اور ہاں یہ بہت ہی اچھی بات ہے. ایماندار ہوں کیونکہ وہ بزرگ اور عمر رسیدہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے بچے بھی جوان اور بالغ ایماندار ہوں. پہلے تیموتھیوس کے 3 باب میں لکھا ہے اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو. اس کی اولاد ایماندار ہو اور سب کی عزت کریں اور بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں. پولس نے جوانوں کی 2 اعداد کا بیان کیا کہ بزرگوں یا مقامی کلیسیا کے نگہبانوں کی اولادوں میں 2 کون سی خصوصیات ہونی چاہیے، اور اگر ان کی اولاد میں یہ 2
خصوصیات نہ ہوں تو باپ بزرگ نہیں بن سکتا اور وہ اس صحیح۔ کے کام میں خلل ڈالتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو ان کی اولاد کیسی ہے، وہ بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں اور دکھاوا نہ کریں۔ سرکشی مطلب تابع نہ ہونا، اور یہ ناممکن ہے کہ وہ بزرگ خدا کی کلیسیا کو کچھ کہے لیکن اس کے بچے اس کا حکم نہ مانیں۔ تو پھر لوگ اسے کہیں گے کہ ہم تب مانیں گے جب تیری اولاد مانے گی۔ یہ ذاتی صفت ہے کہ وہ بے الزام ہوں اور اپنے گھرانے کا خیال رکھنے والے ہوں۔ یہ دونوں سب سے اہم ہیں جو کسی بزرگ یا پھر نگہبان میں ہونی چاہیے۔ اگر آپ ہمیں تاریخ میں سے تنبیہ کرنا چاہیں تو آپ ہمیں ان رہنماؤں کی بائبلی تاریخ بتائیے جن کی اولاد اتنی اچھی نہیں تھی اور ان کی وجہ سے ان کے باپ کی خدمت تباہ ہوئی۔ ہم ان مثالوں سے کس طرح سیکھ سکتے ہیں؟ دراصل ان میں سے مشہور ایلی کاہن ہے۔ وہ ایماندار اور عزت دار آدمی تھا، پر اس کی اولاد کی وجہ سے سب کچھ برباد ہو گیا۔ اس نے اپنے بچوں کی تربیت نہ کی، وہ بدچلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک نہ تھے اور ان کی وجہ سے وہ گر گیا اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس کی کوئی اپنی وجہ نہیں تھی بلکہ بچے اس کی وجہ تھی، اور یقیناً داؤد کی طرح اور بھی بہت سی مثالیں ہیں۔ وہ عزت دار بادشاہ تھا پر اس نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی، جس کے اثرات اس نے بعد اپنی میں اولاد کو بہت ناخوش نہیں برے کیا۔ ہوئے۔ جی، ان کو برا نہ کہا۔ جی بالکل صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ کلام کو مضبوطی سے تھامے رہنا اہم ہے۔ کوئی دوسری کتاب نہیں جو گناہ گار کو عدالت کے خوف سے آزاد کرے۔ کوئی دوسری کتاب انسان کے دل کو خدا کی طرف مائل نہیں کرتی کہ ان کو ایک پاک دل اور مقدس زندگی دیں تاکہ آسمان کے لیے تیار ہوں، بری خواہشات اور ناپاکی سے کنارہ کریں۔ اس میں وہ لوگ ہیں جنہیں مسیح محبت کرتا ہے، وہ اس کے خون کے وسیلے سے آزاد ہوئے تاکہ کاہن بن کر باپ کی بادشاہی میں جائیں۔ جی کوئی اور کتاب ایسا کام کر سکتی ہے؟ 7ویں آیت، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے۔ خدا کا مختار ہونے سے کیا مراد ہے؟ نگہبان کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ خدا کا مختار ہوتے ہوئے وہ بے الزام ہو۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ در حقیقت یہ پورا جملہ خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے۔ بھیجے جانے والا مختار اپنے مالک کی نمائندگی کرتا ہے، ورنہ وہ اچھا مختار نہیں، اور اسی لیے خدا کے مختار کو عزت دار اور ایک اچھے رتبے پر ہونا چاہیے، صحیح، جو خدا کے مطابق خدا ہو۔ کے موافق۔ وہ خدا کا مختار ہے تاکہ اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور اس کا برتاؤ بھی مناسب ہو، اور اسی لیے ایک مختار ہونے کی تمام خصوصیات اس کے اندر موجود ہونی چاہیے، یعنی دینداری اور حکمت۔ صحیح۔ اس نے انہیں خدا کا مختار کہا، نہ خودداری ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں غل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی۔ ہمیں ان صفات کا بتائیں۔ یہ منفی چیزوں کا مجموعہ ہے۔ پہلے حصے میں لکھا ہے کہ نگہبان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تو پھر اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ یہ دونوں فہرستیں بہت ہی اہم ہیں، خاص کر کے منفی والی جو بتاتی ہے کہ انسان کو کس چیز سے باز رہنا چاہیے۔ بہت سی منفی خصوصیات ہیں، پھر اس نے ان پر زور کیوں دیا؟ خدا کی کلیسیا میں پادرانہ خدمت انجام دینے والے شخص کو کس طرح کے خطرات لاحق ہیں جن کا اسے سامنا کرنا پڑے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ سوچے کہ ایسا کرنے سے وہ دوسرے لوگوں سے بہتر ہے اور وہ اپنے احکام صادر نہ کرے، اپنی رائے نہ دے، نہ اس میں خودداری ہو، یعنی اپنے حکم نہ چلائے، اور اپنی رائے نہ رکھے کہ وہی سب کچھ صحیح جانتا ہے اور اس کی تمام باتیں مانی جائیں۔ پادری کی خدمت سر انجام دینے والا ایسا نہ ہو بلکہ سب کی خدمت کرے اور سب کی سنے۔ اگر آپ کسی مغرور شخص کی رائے نہ سنیں اور اس کا حکم نہ مانیں تو کیا ہوگا؟ وہ غصہ ہوگا، اس کا غصہ دوسروں پر بھڑکے گا۔ غصہ ہونا دراصل ایک الگ غصہ بات ہے۔ غصہ ور یعنی کہ وہ ہمیشہ ہی غصے میں طبیعت کا رہتا حصہ ہے۔ جی، غصے والی طبیعت، اور یہ غصہ اس کی طبیعت میں بہت نمایاں ہوتا ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو کسی بھی قسم کے نشے کی زد میں نہ دیں کہ آپ کچھ نہ سمجھیں، بلکہ وہ حکمت اور سمجھداری سے بھرا ہو، کیونکہ ایسا کرنے سے غصے کے نشے میں انسان کی سوچ اور سمجھ جاتی رہتی ہے، اور نشاور یقیناً نہ نشہ نہ ہی مار پیٹ کرنے والا ہے۔ مار پیٹ سے مطلب صحیح، یعنی کہ ہاتھ اٹھانے والا، کیونکہ اس کو اپنی ہوش نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ بے سدھ ہوتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کلیسیا کا نگہبان سمجھتے ہوئے
اپنی کلیسیا یعنی کہ جماعت کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کر سکتا کہ کسی کو مارے جیسے کہ اسکول کا ہیڈ ماسٹر کرتا ہے. سو نگہبان مار پیٹ کرنے والا یا پھر نفع کا لالچی نہ ہو. لیکن افسوس کہ آج کل کے دور میں دیکھتا ہوں کہ لوگ خدمت کی آڑ میں لوگوں کے ساتھ بہت ہی غلط رویہ رکھتے ہیں. صحیح. یہ لوگ نفع کے لالچی ہیں اور میں کہوں گا کہ ان میں لالچ بہت ہی عام ہے اور اکثر خدمت میں شامل ہونے والے کے پوشیدہ مقاصد ہوتے ہیں. اور اس حوالے میں پاک روح نے ان میں سے ایک مقصد کو عیاں کیا کہ ہم خدا کی خدمت کیوں کرتے ہیں؟ ہم خدا کے مختار کیوں نہیں؟ کیا اس سے ہمیں کچھ مادی یا اخلاقی مفاد ہے؟ اور نقصان ہمیشہ پیسے کا نقصان نہیں ہوتا کہ نفع کے لالچی ہوں. 7ویں آیت میں ان منفی خیالات کی فہرست موجود ہے. بھائی 8ویں آیت بلکہ کے لفظ سے شروع ہوتی ہے، لہٰذا اس نے منفی چیزوں کے برعکس ہمیں مثبت باتیں بیان کی. ہمیں 8ویں آیت کی مثبت خصوصیات کے متعلق بتائیں. اس نے اس آیت کا آغاز اہم چیزوں کے ساتھ کیا، بلکہ منادی کرے، دوسروں کی فکر کرے اور لوگوں کے پاس جائے. ان میں سے کچھ نہیں بلکہ بائبل مقدس میں پہلی چیز ہے، لکھا ہے مسافر پرور ہو. عبرانیوں میں لکھا ہے کہ مسافر پروری سے غافل نہ رہو. اور نہ ہی ہم عبرانیوں کی باتوں کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ ان کی ضرورت کو پورا کریں. جی، مطلب وہ لوگ جو ہمارے لیے انجان ہیں، جو ہمارے لیے اجنبی ہیں. سو پہلی بات کہ مسافر پروری کر اور جن کو تم نہیں جانتے ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آؤ. خیر، میں کہوں گا کہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہ عام اصول ہے کہ آپ اچھی باتوں کے دوست ہوں اور دوسرے لوگوں سے حسد نہ کریں. اور اچھی بات یہ بھی ہے کہ آپ کسی کے لیے اپنے دل میں کینہ، حسد یا پھر بغض نہ رکھیں. اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ ایک نگہبان کو سمجھدار ہونا ضروری ہے. اپنے کردار کے مطابق وہ اچھی سوچ کے مالک ہوں، منصف مزاج ہو، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئے، کسی کا طرفدار نہ ہو، کسی گروہ کی حمایت نہ کرے بلکہ وہی تعلیم دے جو خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے. پاک یعنی کہ باقی بھی اس کی عزت کریں. جی. تند مزاج نہیں بلکہ وہ ایسا ہو کہ اس کی سب لوگ عزت کریں. اور پھر ضبط کرنے والا نہایت اہم ہے. جی. اور کلام کے مطابق ہے ضبط نفس. خدا کی خدمت کرنے والوں کی صفت میں ضبط نفس موجود ہو، خاص کر کے کلیسیاؤں کے بزرگوں میں، کیونکہ اگر وہ ضبط کرنے والا نہ ہو تو وہ ان پر الزام لگائے گا. سو وہ ضبط کرے اپنے الفاظ میں اور اپنے اخلاق میں اور مالی معاملات میں، بلکہ ہر طرح سے. ابھی ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے، اس کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے. میرا سوال 9ویں آیت سے ہے. یہاں کچھ یوں مرقوم ہے، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم ہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے. کیا ایک بزرگ کے لیے ضروری ہے کہ خدا کے کلام کی منادی کرے؟ کیا کہیں گے ڈاکٹر عصام؟ میں بائبل مقدس کے الفاظ پر تکیہ کرنا پسند کرتا ہوں. اور پھر جی. لکھا ہے کہ ایمان کے کلام پر قائم ہو، یعنی کہ میں کہوں گا کہ خدا کا کلام اس کی زندگی کا حصہ ہے. اور ہمیں یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ تیموتھیوس میں بھی یہی خیال موجود ہے. تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس یہ نعمت نہ ہو، لیکن ضروری ہے کہ صحیح تعلیم کی سمجھ ہو. اور بائبل مقدس میں پیسبٹیری اور بزرگ یعنی نگہبان کے لیے مقرر کردہ نہیں ہے. بس تعلیم دینے کے لائق ہو. جب اس سے اس کی رائے لی جائے تو وہ تعلیم کے مطابق رائے دے، اور جب نصیحت کرے تو وہ صحیح تعلیم کے مطابق ہو. اور جب بھی وہ تعلیم دے تو بائبل مقدس کے مطابق ہو. یہ برکت کی طرح ہے، بشارت کی برکت کی طرح. جبکہ دوسرا بشارت کی خدمت مبشر کے طور پر کام کرتا ہے، بے شک اس کے پاس یہ برکت نہیں. وہ ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے وہ اس پر قائم ہو. اور ایمان کا کلام جو تعلیم کے موافق ہو، اس کا مطلب یعنی تمام تعلیم اور اس کی روح بالکل صحیح اور درست ہو. جی. وہ اس کے لیے آیت کا سہارا لے سکتا ہے لیکن اس کا فائدہ نہیں. دیکھیں، شیطان نے بھی ایسا کیا، لیکن بزرگوں کو صحیح تعلیم کی فکر ہو. ایمان کا کلام جو تعلیم کے موافق ہو، یعنی وہ تعلیم صحیح اور درست ہو. اور اگر یہ صفت اس میں موجود نہ ہو تو اگلا حصہ اس پر پورا نہیں اترتا، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے. اور اس خط میں صحیح تعلیم اور صحیح کے الفاظ بہت مرتبہ آئے ہیں، اور اسی طرح اچھے کاموں کا بھی ذکر بار بار ہوا ہے، اور صحیح تعلیم کے الفاظ بار بار آئے ہیں. لکھا ہے وہ ایمان کے کلام پر جو تعلیم کے موافق ہے قائم ہو.
اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے، کیونکہ بہت سے لوگ سرکش اور بیہودہ گو اور دغاباز ہیں۔ خاص کر مختونوں میں سے ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ یہ لوگ ناجائز نفع کی خاطر ناشائستہ باتیں سکھا کر گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسام، اس کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ یہاں بھی ایک نگہبان کے کام کے متعلق لکھا ہے کہ نگہبان ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے تمام خطرات سے ہوشیار رہے۔ یہ کیسے خطرات ہیں؟ کریتے میں ایسے لوگ تھے جو تعلیم کی مخالفت کرتے تھے، انہیں تعلیم سے اختلاف تھا۔ میں نہ سمجھنے والے اور مخالفت کرنے والوں کے درمیان فرق کو جاننا چاہتا ہوں۔ جو مخالفت کریں ان کو قائل کریں، پر جنہیں صحیح تعلیم کی سمجھ نہیں ان کی فکر کریں۔ ناتوانوں کی کمزوریوں کی وہ رعایت اس تعلیم کریں کی کیونکہ وہ نہیں مخالفت سمجھتے کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں یہ تعلیم غلط ہے۔ وہ مخالفانہ رویہ رکھتے ہیں اور غلط تعلیم پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ غلط تعلیم پھیلنے سے پہلے وہ صحیح کی مخالفت کرتا ہے اور پھر اپنی تعلیم کو درست کہہ کر پیش کرتا ہے۔ بزرگ مخالفوں کو قائل کریں کیونکہ بہت سے سرکش ہیں۔ اور یہاں پر میں کہنا چاہوں گا کہ دراصل سرکش سے کیا مراد ہے؟ وہ خدا کے کلام کے تابع ایسے نہیں لوگ ہوتے، کلیسیا میں ہیں۔ وہ سرکش ہیں۔ ہم ان اور کے ساتھ کیا کریں؟ کیا ہم ان کے ساتھ کیا کریں؟ لکھا ہے بیہودہ گو اور دغا باز ہیں مختونوں میں سے، اور 11ویں آیت میں بیان ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کریں، مطلب کہ ان کو باز کرنے کے لیے کیا کریں۔ لکھا ہے کہ ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ کیسے؟ دیکھیں یہاں پر منہ بند کرنے سے دراصل مراد یہ نہیں کہ ہم انہیں چپ کرنے کا کہیں۔ میں متی کے 22ویں باب سے پڑھوں گا کہ خداوند نے ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کیا، اور یہ وہ ایماندار نہیں تھے جو کہ غلط تعلیم پھیلاتے، بلکہ یہ شریر تھے، اور اکثر انہوں نے کوشش کی کہ خداوند یسوع کو باتوں میں الجھائیں۔ مثلاً انہوں نے پوچھا، وہ ایک سکہ لائے اور پوچھا کہ کیسر کو جزیہ دینا روا ہے یا نہیں۔ بائبل مقدس فرماتی ہے کہ جا کر مشورہ کیا کہ اسے باتوں میں کیوں کر پھنسائیں۔ یہ متی 22:15 میں لکھا ہے۔ انہوں نے یہ سن کر تعجب کیا اور اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر صدوقی اس کے پاس آئے اور بتایا کہ ایک شخص نے بیعہ کیا اور مرنے کے بعد اپنی بیوی اپنے بھائی کے لیے چھوڑ گیا۔ صدوقی جی اٹھنے پر ایمان نہ لائے۔ مسیح یسوع نے ان کو جواب دیا۔ 33ویں آیت میں لکھا ہے کہ لوگ یہ سن کر اس کی تعلیم سے حیران ہوئے۔ 34ویں آیت، اور جب فریسیوں نے یہ سنا کہ اس نے صدوقیوں کا منہ بند کر دیا تو وہ جمع ہو گئے اور پھر اس کو الجھانے کے لیے اور طریقے ڈھونڈنے لگے، اور یہ پہلے باب کے آخر میں ہے۔ اور 46ویں آیت میں لکھا ہے، اور کوئی اس کے جواب میں ایک حرف نہ بول سکا، اور نہ اس دن کے بعد کسی نے اس سے سوال کرنے کی جرت کی۔ اس نے منہ صحیح بند کر تعلیم میں دیا۔ سے عمدہ ثبوت دینا ہی مخالفوں کے منہ کو بند کرتے ہیں۔ بہترین بحث و تکرار اس کا حل نہیں، نہ ہی یہ کہ لوگوں کو بولنے سے منع کریں۔ ہمیں درست تعلیم نہیں، دینی ہے۔ کسی سے بھی زبردستی یہ تعلیم قبول نہ کروائیں۔ ہم بحث پر بعد میں بات کریں گے۔ جو شخص صحیح تعلیم دیتا ہے بحث نہ کرے۔ صحیح۔ ڈاکٹر اسام، اس سے آگے 12ویں آیت میں لکھا ہے، انہی میں سے ایک شخص نے کہا ہے جو خاص ان کا نبی تھا کہ کریتی ہمیشہ جھوٹے موذی جانور عہدی کھاؤ ہوتے ہیں۔ یہ گواہی سچ ہے، پس انہیں سخت ملامت کیا کر تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے۔ بھائی اسام، ہمیں کریتے کے لوگوں کی فطرت بتائیے، ان کا برتاؤ کیسا تھا، وہ کس طرح کے لوگ تھے؟ پولس نے ان لوگوں کی صفات کی فہرست دینے کے بعد یہ الفاظ کہے، وہ لوگ سرکش اور بیہودہ گو ہیں، اور وہ بے فائدہ بات کرتے ہیں، دغاباز ہیں، گھر کے گھر تباہ کر دیتے ہیں، ان کا منہ بند کرنا چاہیے۔ اور پھر اس نے وجہ بیان کی کہ ان میں یہ خصوصیات کیوں ہوں۔ اس نے بیان کیا کہ کریتے کے لوگوں میں کچھ باتیں نمایاں تھیں، اور کسی کو بلائی مصر کا کہنے سے کیا مراد ہے کہ وہ دراصل مختلف ہے اور سکندر سے منسلک ہے۔ ہر ایک کی اپنی خصوصیات ہیں۔ کریتے کے لوگ بھی ایسے ہی تھے، اور کسی کو کریتی کہنا تم جھوٹے ہو، اور یہ اسی کے لیے جانے جاتے تھے۔ پولس نے یہ بتایا کہ ان کے اندر یہ نمایاں تھا۔ جب وہ مسیح پر ایمان لائے تو یہ صفات ان میں موجود تھیں۔ پولس رسول نے شیطان کی 3 صفات کا ذکر کیا۔ جھوٹے کیونکہ شیطان جھوٹوں کا باپ ہے، موذی جانور کیونکہ وہ ابتدا سے قاتل ہے، وہ لالچ سے بھرا ہوا ہے، اور شیطان بھی لالچی ہے اور بہت بڑا کھاؤ ہے، کیونکہ شیطان بہت لالچی ہے، اس لیے اس نے فرشتہ بن کر رہنا قبول نہیں کیا، اور اس میں خدا کی مانند بننے کی خواہش تھی، اور وہ لوگ بھی ایسے ہی لوگ تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ پولس رسول نے تیتوس سے کہا کہ یہ گواہی سچ ہے، اور یہ ان کے شوہرا میں سے کسی ایک نے دی، پس انہیں سخت ملامت کیا کر
یہ ہدایات دراصل بزرگوں کے لیے نہیں تھی، پر یہ الفاظ تیتس کے لیے ہیں اور اس کو یہ اختیار ملا کہ ان کو سخت ملامت کرے صحیح۔ تاکہ ان کو غلط کی پہچان کروائے، اور تیتس کو ذاتی طور پر یہ اختیار حاصل ہوا تھا، اور کریتے کے لوگوں میں ایماندار بھی تھے تاکہ ان کا ایمان درست ہو جائے، اور ہمیں بھی ان کو درست کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ایمان درست نہیں ہوگا۔ یہ ایمان نہ ہوا، یہ درست ایمان نہیں۔ آخری منٹ میں مجھے آخری حصہ بیان کر دے، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں اور ان آدمیوں کے حکموں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں۔ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں، مگر گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے کچھ بھی پاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کو جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ ان الفاظ پر اپنی رائے دیجیے۔ دیکھیں بھائی، میں کہوں گا کہ 14ویں آیت میں لکھا ہے، اور وہ یہودیوں کی کہانیوں پر توجہ نہ کریں جو حق سے گمراہ ہوتے ہیں، اور وہی ہیں جو مسئلہ پیدا کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو پریشان کریں۔ مثلاً بتوں کی قربانیوں کا گوشت کھانا روا ہے یا نہیں، ختنہ کروانا ضروری ہے یا نہیں، اسی طرح کی باتیں۔ پر پولس رسول نے فرمایا کہ پاک لوگوں کے لیے سب چیزیں پاک ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم پاک ہیں اور ہمارے لیے سب چیزیں ہی پاک ہیں۔ یہاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے، یعنی پاک لوگ عقل اور دل سے تفریق کرنا بخوبی جانتے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ کیا کھائیں اور وہ جانتے ہیں کہ کیا پئیں، اور یہ کہ ان کو کیا کھانا چاہیے، اور برتاؤ کے لحاظ سے وہ جانتے ہیں کہ کیا پاک ہے اور کیا ناپاک ہے۔ گناہ آلودہ اور بے ایمانوں کے لیے، کیونکہ گناہ آلودہ اور بے ایمان لوگوں کے لیے میں کہوں گا کہ کچھ بھی ناپاک نہیں، بلکہ ان کی عقل اور دل دونوں گناہ آلودہ ہیں۔ وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن اپنے کاموں سے اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ مکروہ اور نافرمان ہیں اور کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، وہ خدا کی پہچان کا دعویٰ کرتے ہیں، پر وہ کسی نیک کام کے قابل نہیں۔ پہلے تیموتھیوس کے 3 باب میں لکھا ہے، ان کے ایمان کا جہاز غرق ہو گیا اور ایمان رد ہوا۔ شکریہ ڈاکٹر اسام، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم خدا آپ قسط کو کے برکت اختتام پر دے۔ پہنچ چکے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں اپنے ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا، خود کو جانچے، یہ نہیں کہ کیا کہتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، اور یہ کہ لوگ آپ کو کس طرح دیکھتے ہیں۔ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ خدا کو جانتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، پر آپ کا برتاؤ، آپ کے الفاظ گھر میں اور کاروبار میں زندگی بسر کرنے کا طریقہ آپ کے متعلق بتاتا ہے۔ اگر آپ کی حرکات آپ کی باتوں کی طرح نہیں تو آپ دوگلی زندگی گزار رہے ہیں اور یہ خدا کو ناپسند ہے۔ مسیح کے پاس آ کر صلیب پر کفارے کے کام کو قبول کریں تو آپ زندگی پائیں گے، خدا کی دی ہوئی زندگی۔ تب آپ پھل لا کر خدا کو خوش کریں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے